احمد اور نسائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انصار کے ایک گھرانے کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ پانی کے مشکیزیں لاد کر لایا کرتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ سرکشی شروع کر دی۔ وہ اپنی پشت پر نہ کسی کو سوار ہونے دیتا نہ سامان لادنے دیتا۔ اس کے مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا اونٹ ہے جس پر ہم پانی کے مشکیزیں لاد کر لاتے ہیں، اب اس نے ہمارے ساتھ سرکشی شروع کر دی ہے، نہ ہمیں اپنے اوپر سوار ہونے دیتا ہے نہ کوئی بوجھ لادنے دیتا ہے۔ اس کی اس سرکشی سے ہمارے نخلستان اور کھیت خشک ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، فرمایا اٹھو چلو، اس اونٹ کے مالک کے ڈیرے پر تشریف لے گئے۔ حویلی میں داخل ہوئے تو دیکھا اونٹ ایک کونے میں کھڑا ہے، رحمت عالم کو دیکھ کر جھک گیا آپ کی طرف۔ انصار نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو باولے کتے کی طرح ہو گیا ہے، حضور اس کے قریب تشریف نہ لے جائیں، مبادا وہ نقصان دے۔ حضور نے فرمایا مجھے وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو دوڑ کر آیا اور حضور کے سامنے سجدہ میں گر گیا اور اپنے منہ کا حصہ حضور کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ سرور عالم نے اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ لیا، وہ بالکل تابع فرما بردار بن گیا۔ حضور نے اس کو حکم دیا جو کام اپنے مالک کا وہ پہلے کیا کرتا تھا وہ اب بھی کیا کرے۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جانور ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں ہے، اس نے آپ کو سجدہ کیا، ہم تو عقل و فہم کے مالک ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے کہ حضور کو سجدہ کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے درست نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے، اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ خاوند کا حق عورت پر سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت امام احمد و ابو داؤد حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت کرتے ہیں، ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کیا اور میرے ساتھ ایک راز کی بات کی اور مجھے ہدایت کی کہ کسی شخص کو یہ بات نہ بتاؤں۔ قضائے حاجت کے لیے جب حضور کو پردے کی ضرورت ہوتی تو حضور پسند فرماتے کہ کوئی مٹی کا ٹیلا ہو جس کی اوٹ میں بیٹھ کر حضور قضائے حاجت کریں، یا کھجور کا جھنڈ۔ حضور قضائے حاجت کے لیے ایک انصاری کی حویلی کے اندر تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا۔ جب اونٹ نے حضور کا رخ انور دیکھا تو شدت غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار دو عالم چل کر خود اس کے پاس تشریف لائے اور سر کے قریب اس کی گردن پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ پھر حضور نے پوچھا، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرا اونٹ ہے۔ حضور نے اسے فرمایا، اس کے بارے میں تجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں آتا جس نے تجھے اس اونٹ کا مالک بنایا ہے؟ اس نے میرے سامنے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور اس سے بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس حویلی میں داخل ہوتا تو اونٹ اس پر حملہ کرتا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے اندر قدم رنجا فرمایا اور اس اونٹ کو بلایا تو وہ دوڑ کر آیا اور اپنا منہ زمین پر رکھ دیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکیل ڈالی اور وہ لگام جس سے اسے چلایا جاتا تھا وہ اس کے سر پر رکھ دی۔ سرکش اونٹ کی اس فرما برداری کو دیکھ کر حضور نے فرمایا، ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا عامی الجن والانس۔ زمین و آسمان میں جو چیز ہے وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش جنوں کے اور سوائے نافرمان انسانوں کے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ کی بیان کردہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں تشریف فرما تھے، اچانک یہ صدا بلند ہوئی،
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضور نے آواز کی طرف توجہ فرمائی، دیکھا ایک ہرنی ہے جس کو رسی سے باندھا دیا گیا ہے اور ایک عرابی اس کے قریب کپڑا تان کر دھوپ میں سو رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے دریافت کیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے عرض کی، اس عرابی نے مجھے شکار کیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے اس پہاڑ میں ہیں، حضور آزاد فرمائیں تاکہ جا کر دودھ پلا آؤں، پھر لوٹ آؤں گی۔ حضور نے فرمایا، واقعی تم لوٹ آؤ گی؟ اس نے عرض کی، اگر لوٹ کر نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے دوچار کرے جو لگان وصول کرنے والوں کے لیے مقرر ہے۔ حضور نے اس کی رسی کھولی، وہ دوڑتی ہوئی چلی گئی اور اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے کی طرح اسے باندھ دیا۔ اتنے میں عرابی بیدار ہوا، حضور کو کھڑے دیکھ کر عرض کرنے لگا، الک حاجتن، اے اللہ کے رسول کوئی حکم ہے؟ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ اس نے تعمیل کی اور اسے آزاد کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی صحرا کو طے کرنے لگی۔ وہ شدت مسرت سے اپنے پاؤں زمین پر مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں آپ سچے رسول ہیں۔ امام احمد اور بزار حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول علیہ السلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور ایک انصاری بھی حضور کے ساتھ تھے۔ اس باغ میں بکریوں کا ریوڑ تھا۔ انہوں نے جب حضور کی نبوت کا مشاہدہ کیا تو وہ سجدہ میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے زبان و نادان بکریوں کے دل میں بذریعہ الہام حضور کی پہچان پیدا کر دی۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان بکریوں سے زیادہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں۔ ہادی برحق نے فرمایا، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ کسی انسان کو وہ سجدہ کرے۔